وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے۔ ابھی ایک انجینئر علی مرزا کا بھکت کہیے یا پھر اندھا مقلد کہیے، اس نے علامہ ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ کے تعلق سے ایک ویڈیو مجھے بھیجی، جس کے اندر انجینئر علی مرزا یہ بتانے کا یہ باور کرا رہا ہے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ بتانے کی کوشش کی کہ علامہ ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث کو گھڑی ہوئی حدیث کہا ہے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات، اس نے چیلنج دیا قیامت تک۔ وہ چیلنج کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث جو باقی جماعت کے تعلق سے ہے، اس کا مفہوم بتانے کا قیامت تک چیلنج دیا، جبکہ شیخ ابو یحییٰ نورپوری حفیظ اللہ اور اس کے علاوہ شیخ سیف اللہ محمدی حفیظ اللہ اور اس کے علاوہ دیگر کئی علماء نے جو ہے اس حدیث کا صحیح مفہوم بتایا۔ اچھا چلیے، اب سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تین جو بات انجینئر علی مرزا نے جو یہ تین باتیں بیان کی ہے، یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا، تجدید ایمان کر مولوی، رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، معاذ اللہ۔ اور یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اور پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا؟ وہ شیطان نے بات جاری کر دی، کہتا ہے ایک حدیث گھڑی ہوئی، بعد انہوں ہے کہ پھڑی جائے گی تے، اور کہتا ہے نہیں مفہوم گھڑا با۔ اچھا مفہوم میرا تے گھڑیا، تو دس کے مفہوم ہے دا اس حدیث دا، تو مفہوم قیامت تک ٹائم ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ کے تعلق سے کہ جیسا ہم نے بیان کیا، انشاءاللہ اس کا تو جواب ہم دیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا قذاب، مکار، دغلے باز، وہ دوسرے علماء جو اس کے ہر مکاری کا، ہر اس کے دجل کا، ہر اس کے فریب کا، ہر اس کے فتنے کا جواب جو دیا ہے، جیسا شیخ ابو یحییٰ نورپوری حفیظ اللہ ہے اور شیخ سیف اللہ محمدی حفیظ اللہ ہے، ان کا نام وہ نہیں لیتا ہے۔ کیوں؟ علامہ ہشام الہی ظہیر کا نام کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ ان کے والد، جن کو سبھی لوگ جانتے ہیں، سبھی مسلمان، سبھی لوگ جانتے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر رحم اللہ علیہ، ان کے والد ہیں جنہوں نے شیعہ کو یوں کہیے کہ شیعہ کو انہوں نے پوری طرح سے ان کو پورا رد کیا، ان کو کہیں پہ ان کے ہر ایک فتنے کو انہوں نے رد کیا۔ اسی لیے شیعہ کی محبت، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا جو ہے وہ شیعہ رافضیوں سے جو ہے بے انتہا محبت کرتا ہے، جیسے وہ خود بھی کئی مرتبہ اپنے ویڈیو میں، اپنے لیکچر میں اقرار کر چکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیعہ کے ہر دشمن کا، شیعہ کا جس نے بھی رد کیا ہے دلیلوں کی روشنی میں، وہ اس کے خلاف انجینئر علی مرزا کے دل میں بغض ہونا یہ عام ظاہر سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آتے ہیں ہم کہ علامہ ہشام الہی ظہیر کی وہ تین باتیں جو انجینئر علی مرزا نے ان کے ویڈیو کو، اب جیسا ہی اب ایک سونے پر سہاگا یہ کہیے، دوگلی پالیسی کہیے کہ انجینئر علی مرزا کا جب بھی کوئی رد کرتا ہے اس کا ویڈیو دکھا کر، فوراً کہتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس، ارے پوری ویڈیو دکھاؤ نا، آدھی ویڈیو کیوں دکھاتے ہو، یہ اس کے الفاظ ہے۔ یہاں اب علامہ ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ کے تک جب بات آئی، ان کی تو ویڈیو دکھایا نہیں، وہ تو ویڈیو کسی کی دکھاتا نہیں ہے، اور جب وہ بیان کرتا ہے باتیں کسی بھی عالم کو، کسی بھی
اس کے تعلق سے، تو ان کی آدھی ادھوری باتوں کو لے کر آؤٹ آف کانٹیکس بیان کرتا ہے اور اپنے مطلب کا اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. یہاں پہ انجینئر علی مرزا کو کہیے یا اس کے اندھ بھکتوں کو کہیے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے کہ انجینئر علی مرزا یہاں تو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کر رہا ہے. کیوں ایسے نہیں آئے گا؟ کیونکہ اندھ بھکتی اسی کو کہتے ہیں. چلیے اب رہا سوال کہ علامہ ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ نے جو ہے کیا واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کو معاذ اللہ کہا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے جو معاذ اللہ کہا ہے وہ حدیث کو نہیں کہا ہے، جبکہ یہ باغی جماعت والی حدیث جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کو لے کر انجینئر علی مرزا کہیے، نیم رابضی کہیے یا اس کے جتنے بھی اندھ بھکت ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا مزاق بتاتے ہیں. تو اس بارے میں جو ہے یہ جو اس حدیث کے اوپر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کو ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ نے جو ہے وہ اس کو معاذ اللہ کہا ہے، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو. ٹھیک ہے، تو جیسا ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ نے جو ہے کہا، جو آپ پورا ویڈیو جب دیکھیں گے اس کے اندر انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ حدیث بیان کر کر جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا مزاق بنایا جاتا ہے یا ان کو بدنام کیا جاتا ہے، تو اس کو انہوں نے معاذ اللہ کہا ہے، جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. وسلم کی حدیث سے اس کا جو فلسفہ کیسے ٹکراتا ہے. کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. سنو صحیح حدیث رسول اللہ کی دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، بریلوی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے. اور جب روافض کی باری آتی ہے تو بڑے سہم انداز میں، کیونکہ امام معصوم الخطا ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ معصوم الخطا ہے جی، معصوم الخطا ہے جی، پھر صلح کیوں کی تھی؟ تم بھی مان لو. یہ نہیں مانیں گے. رسول اللہ نے کہا، کیا کہا؟ کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. کون؟ حسن. یہ میرا بیٹا سردار ہے. کس وجہ سے؟ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان تھا، سیدنا حسن کا گروہ بھی مسلمان تھا. اور سیدنا حسن نے جو امیر معاویہ کی تھی، یہ نبی کریم کی اس حدیث کی پیشین گوئی کے عین مطابق تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کرائے گا. جیلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور تو آپ نے ویڈیو سنا، تو اب آئیے انجینئر علی مرزا جو علامہ ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ پر جو دوسری تہمت لگاتا ہے، جو ان کی بات کو اپنی طرف سے توڑ مروڑ کر پیش کر کے ان پر دوسرا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر حفیظ اللہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کو گھڑی ہوئی حدیث کا ہرگز نہیں. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اچھی طرح لگے ہوئے ہیں اور اچھی خاصی خبر لی ہوئی ہے، اور وہ بھگوڑا ہو چکا ہے ان کے آگے، سامنے بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے. وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے لیکن مفہوم گڑا ہوا. میرے بھائیو یہ بات سمجھ کے کہ دیکھا کہ کیسے انجینئر علی مرزا جو ہے علامہ ہشام الہی ظہیر، جو علامہ ہشام الہی ظہیر رحم اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں ان کے تعلق سے کہتا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو گڑی ہوئی حدیث کا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کا مفہوم، یعنی اس حدیث کے الفاظ کو بیان نہ کرتے ہوئے اس کے مفہوم کو بیان کرنا اپنے طرف سے، اپنے
मन मानना, मफहूम बयान करना, इस मफहूम को उन्होंने, जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो घड़ा हुआ है, जो इस मफहूम को रट्टा मारे बैठा हुआ है, इस मफहूम के बारे में जो है अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हफीज़ुल्लाह ने जो है घड़ा हुआ का, इस मफहूम को जो मफहूम बयान कर कर और दूसरी हदीस को बयान करके दोनों को मिक्स करके तोड़ मरोड़ कर जो है इल्ज़ाम जो है वो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन पे लाता है कि इन्होंने, ये जो है बागी जमात है, इन्होंने अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, ये बागी गिरोह है, ये ऐसा है, वो वैसा है करके इस पर जो है ये जो कहानी है, जो ये है, इसको अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हफीज़ुल्लाह ने जो है गढ़ा हुआ का, ना कि सही बुखारी की हदीस को। ठीक है। अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा तीसरी बात ये कहता है कि क़यामत तक चैलेंज है, किसको? हिशाम इलाही ज़हीर हफीज़ुल्लाह को, कि तुसी इस हदीस का मफहूम बताओ। जबकि हाफिज़ अबू याह्या नूरपुरी, शेख अबू याह्या नूरपुरी हफीज़ुल्लाह और शेख सैफुल्लाह मोहम्मदी हफीज़ुल्लाह ने इस हदीस का मफहूम हदीस की रोशनी में अइम्मा सलफ़ के फ़हम में कई मरतबा बता भी चुके हैं, लेकिन इंजीनियर अली मिर्ज़ा वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, इस हदीस का मैं मुख्तसर सा मफहूम बताऊँगा इंशाल्लाह। मेरी एक और एक वीडियो है कि बागी जमात, बागी गिरोह कौन, उस पर आप, उसके अंदर मैंने तफसीली बताया हूँ कि वाक़ई में बागी जमात कौन है, लेकिन यहाँ पे मैं मुख्तसर बताऊँगा। अब ये सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, कि अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागी जमात कत्ल करेगी। कौन कत्ल करेगी? बागी जमात, यानी वो जमात पहले से मौजूद होगी। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने वाले बागी होंगे, ये नहीं कहा, बल्कि एक बागी जमात अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करेगी, यानी वो जमात पहले से मौजूद होगी। और ये सभी जानते हैं कि उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले, मजलूमाना तौर पे शहीद करने वाले जो ग्रोह था, जो जमात थी, जो लोग थे, वो बागी थे, सबाई दरिंदे थे। ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई कि ये जमात जो है आगे चलकर हज़रत अली और इसमें जंग सिफ़ीन में, जंग के माहौल में जो है, क्योंकि जंग के माहौल था तो उसमें बहाना बनाकर जो है वो अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। ठीक है। अब ये बात मैं इतनी गारंटी से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुस्नद अहमद में एक हदीस है नंबर 17,929 17929, ये हदीस है मुस्नद अहमद की। उसके अंदर आप हदीस का मफहूम कौन बताएगा सही से? साहबी बताएंगे ना। अब ये बागी जमात की हदीस है कि अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागी जमात कत्ल करेगी। ठीक है। अब इस हदीस की शरह सहाबी से बढ़कर कोई बता सकता है? नहीं ना। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 29 17,929 17929 में अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब कोई अबू अल गादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकर अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं कि अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया है। अच्छा, अब इधर अबू अल गादिया कह रहे हैं, ये बात याद रखना कि अबू अल गादिया कह रहे हैं कि अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। ठीक है। अब वो किसने शहीद किया, खुद अबू अल गादिया की ज़बानी ही सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। ठीक है। कि अबू अल गादिया कह रहे हैं कि अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। अब इसकी, ये अल्लाह के रसूल के जो अल्फाज है, इसकी शरह में अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उनके खिलाफ लड़ने वाले बागी नहीं हैं, बल्कि उनको कत्ल करने वाले, उनका माल छीनने वाले, ये लोग बागी है। क्या कहा अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने? कि इनको कत्ल करने वाले और इनका माल छीनने वाले लोग जो है वो लोग बागी है। अच्छा, अब यहाँ पे अब लोग इधर पे एक इश्काल पेश करेंगे,
کہ ادھر پہ جماعت کا ذکر کیا ہے. ارے اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اکیلا ایک جماعت کہا ہے قرآن میں, ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب تم سفر میں 3 ہو تو تم میں سے ایک امیر ہونا چاہیے. اچھا, امیر کس کا ہوتا ہے؟ جماعت کا امیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر بتانے کا منشا یہی ہے کہ 3 لوگ بھی تم جماعت ہے جس میں ایک امیر ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو جماعت کہا ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر پہ جماعت سے مراد جو ہے وہ لوگ جنہوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا, جو پہلے ہی باغی جماعت تھے, جو پہلے ہی خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر چکے تھے, ٹھیک ہے. باغی اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے کہ بیعت کرنا خلیفہ کی اور پھر اس کے خلاف بغاوت کرنا, اسی کو باغی کہا جاتا ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ لوگ پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے تھے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی. تو اصل اصطلاحی باغی جو ہے یہی سبائی درندے جو آگے چل کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کیے, جن کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے. انجینئر علی مرزا بھی بیان کرتا ہے جنگ نہروان جو خوارج تھے, ٹھیک ہے. پہلے سبائی لوگ باغی بنے, پھر اس کے بعد خوارج بنے, سبائی درندے. یہی لوگ تھے, کردار الگ الگ لیکن منشا ایک ہی کہ صاحب مسلمانوں میں کسی بھی طرح سے فتنہ اور فساد. تو ظاہر سی بات ہے انجینئر علی مرزا کے باپ دادا ہی تھے وہ, کیونکہ انجینئر علی مرزا بھی یہی چاہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا, یہی تو اس کا منشا ہے. تو اپنے باپ دادا کے منشے کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں بہرحال. تو ادھر پہ جو ہے یہ لوگ باغی تھے, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, جیسا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی جماعت کی حدیث کی شرح کی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے, ان کا مال چھیننے والے یہ لوگ باغی ہیں, ان کے خلاف لڑنے والے نہیں. یہ بہت اہم کی بات ہے. اچھا, اب ابو الغادیہ آ کر بتا رہے کن کو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا, اب یعنی اس سے ایک تو بات پتہ چلتی ہے کہ جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, ٹھیک ہے, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اس وقت جو ہے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے موجود تھے, انہوں نے دیکھا. یہ بات تو 100% پکا ہے, ٹھیک ہے. اب آگے چل کر یہ بات تو پکا ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قاتلوں کو دیکھا جنہوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کیا, ٹھیک ہے. اب چلیے ابو الغادیہ کی ہی دوسری روایت ہے. تو مستقر الحکیم میں حدیث نمبر 5658 5658 اس کے اندر ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا مسند احمد کی حدیث میں انہوں نے خبر دی, آ کر بتایا کن کو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب ان کو پتہ چلا کہ شہید ہو گئے, ٹھیک ہے. اب کس نے شہید کیا یہ بھی تو دیکھا ہوگا نا. تو اسی حدیث مستقر الحکیم کی حدیث نمبر 5658 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا, ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے نیزہ مار کر شہید کیا. اب وہ شخص کون ہے؟ ٹھیک ہے, مرزا یہ نہیں بتائے گا فہم قیامت تک, فہم بتاؤ قیامت تک. ارے پگلے, تجھے فہم جو ہے یہاں قیامت تو دور کی بات ہے. ابھی شیخ ابو یحییٰ نورپوری حفظ اللہ نے, شیخ سیف اللہ محمدی حفظ اللہ نے اور ان کے علاوہ کئی علماء کرام نے اس حدیث کا فہم بتایا. لیکن فہم تجھے کس کا ہونا؟ تیرا خود کے فہم سے بتائیں گے تو وہی فہم تیرے نزدیک معتبر ہوگا. تیرا فہم تجھے مبارک. ہم کو
اسلاف کا اہل سنت والجماعت کا فہم مبارک، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، تو اس حدیث کے شرح میں حدیث ہی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے چشمدید گواہ تھے۔ کیا تھے؟ چشمدید گواہ، کہ انہوں نے دیکھا، آ کر اطلاع دی، اور وہ خود بتا رہے کہ ایک شخص نے جو ہے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا۔ اچھا وہ شخص کون ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ جیسا ہم طبقات الکبریٰ ابن سعد، یعنی امام ابن سعد رحمہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 315 میں اس کے اندر جس نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس کا ذکر ہے، اس کا نام ہے۔ اس کون سا شخص ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ عقبہ بن عامر۔ یہ وہ شخص تھا جس نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے، جیسا قرآن کی آیت کی تشریح اور اس کا شان نزول حدیثوں سے یا پھر قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح اب اس واقعے کا، ٹھیک ہے، ایک آیت کی ہم کو اگر ہم کو پورا سمجھنا ہے تو اس کا شان نزول دیکھتے ہیں، اس کی تشریح دیکھتے ہیں ایک آیت کو سمجھنے کے لیے۔ اب یہ تو جنگ صفین میں جنگ بھی ہے، صفین کی جنگ ہے، جس کے اندر باغی لوگ بھی شامل ہیں، خوارج بھی شامل ہے، درندے لوگ بھی، منافق بھی شامل ہے۔ ایسے جنگ میں، ٹھیک ہے، ایسے جنگ میں جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ کس نے شہید کیا؟ اس کا پس منظر بھی ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ حدیثوں سے اور تاریخ کی روایتوں سے۔ تو ہم نے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، اس حدیث کا فہم ہم نے کہاں سے لیا؟ حدیث سے، نہ کہ اپنے فہم سے۔ تو یہ 1400 سال کے بعد آنے والا یہ فتنہ، قذاب رابضی، انجینئر علی مرزا، یہ ہم کو فہم بتائے گا حدیث کا؟ ہرگز نہیں۔ ہم کو حدیث کا فہم جو ہے یہ حدیث سے ہی پتہ چلے گا۔ تو الحمدللہ ہم کو یہ حدیث کا فہم پتہ چلا کہ وہ باغی جماعت جو ہے، باغی جماعت میں ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، بلکہ حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ باغی لوگ یہ سبائی درندے لوگ ہی تھے جو ہر دور میں الگ الگ کیریکٹر میں الگ الگ طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آئے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ادھر پہ مختصر میں کہیے کہ ہم نے انجینئر علی مرزا جو علامہ ہشام الہی ظہیر حفظ اللہ کو کے تعلق سے جو جھوٹ بات یا جھوٹی افواہ یا پھر ان پر جو الزام تراشی یا ان کی طرف ایسی باتوں کو پیش کرنا جس سے لوگوں کو ایسا لگے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر حفظ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی، ہرگز نہیں۔ یہ تو انجینئر علی مرزا کی ایک کیا کہیے، اس کا ایک مکاری ہے، اس کی ایک منافقت ہے کہ وہ حدیثوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، اپنے فہم کی بنا کو اپنی جیسی بنا کر، اپنے مطلب کی بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو علامہ ہشام الہی ظہیر حفظ اللہ پر کی باتوں کو اپنی طرف سے توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور اس کے اندھ بھکت اس کو بڑھاوا دینا، یہ عام بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انجینئر علی مرزا کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔